پرتگال ایک خوبصورت ملک ہے جس کا شمار یورپ کے قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک تاریخی ورثے، دلکش قدرتی مناظر اور ثقافتی اہمیت کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پرتگال کی سیر کے دوران آپ بہت سی دلچسپ جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم مقامات ہیں جو آپ اپنی سیر کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ لزبن پرتگال کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر اپنی تاریخی مقامات، شاندار عمارتوں اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کے کنارے پر واقع ہے تاغز، یہ قدیم دفاعی ٹاور دریائے تاغز بیلیم ٹاور ہے اور یونیسکو عالمی ورثے کا حصہ ہے۔ یہ لزبن کا الفاما ڈسٹرکٹ قدیم ترین محلہ ہے جہاں آپ تنگلیوں اور روایتی عمارتوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پورٹو اور تاریخی پورٹ وائن پورٹو پرتگال کا دوسرا بڑا شہر ہے جو اپنے شاندار پورٹ وائن عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک مشہور لوہے کا پل جو دریائے دورو پر واقع ہے۔ یہ یونیسکو عالمی ورثے کا حصہ ہے اور اس کے رات ڈسٹرکٹ رنگ برنگے مکانات اور خوبصورت مناظر آپ کو متاثر کریں گے۔ سینترا ایک تاریخی شہر ہے جو اپنے شاندار محلات اور باغات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شاندار محل اپنی رنگین عمارتوں اور پینا پیلس خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک تاریخی اسٹیٹ جو اپنے کینٹا دا ریگیلیرا سحر انگیز باغات اور خفیہ سرنگوں کے لیے مشہور ہے۔ الگارو پرتگال کا جنوبی علاقہ ہے جو اپنے خوبصورت ساحلوں اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ ساحلی شہر اپنے خوبصورت ساحلوں اور تاریخی لاگوس مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر بھی اپنی خوبصورت ساحلی لائن اور تفریحی البوفیرا مقامات کے لیے مشہور ہے۔ ایوورا ایک قدیم شہر ہے جو اپنے رومی آثار قدیمہ اور خوبصورت عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ قدیم کیتھیڈرل اپنے گوتھک اور رومی ایوورا کیتھیڈرل طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ یہ قدیم رومی ایوورا کے تاریخی ٹیمپل آف ڈیانا مقامات میں شامل ہے۔ پرتگال کی سیر کے دوران آپ کو اس کے مزیدار کھانے، دوستانہ لوگ اور خوبصورت مناظر کا تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ پرتگال کی آبادی 2023 کے تخمینے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ 2 لاکھ ہے۔ یہ ملک جنوبی یورپ میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں شمال اور مشرق میں اسپین کے ساتھ ملتی ہے، جبکہ مغرب اور جنوب میں بحر اوقیانوس کے ساحل ہے۔ پرتگال کی آبادی کی خصوصیات میں شامل ہے کثافت آبادی۔ پرتگال کی کثافت آبادی تقریباً 112 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ شہری اور دیہی آبادی۔ پرتگال کی زیادہ تر آبادی شہروں میں مقیم ہے، خاص طور پر لزبن، پورٹو اور کوئمبرا جیسے بڑے شہروں میں۔ عمر کی ساخت۔ پرتگال کی آبادی میں عمر رسیدہ افراد کی شرح زیادہ ہے، جو کہ یورپی یونین کے بہت سے دوسرے ممالک کی طرح ہے۔ پرتگالی زبان یہاں کی سرکاری زبان ہے اور تقریباً تمام آبادی اسی زبان کو بولتی ہے۔ پرتگال میں آبادی کی شرح نمو بہت کم ہے اور حالیہ برسوں میں ملک کو آبادی کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کی وجوہات کم شرح پیدائش اور ہجرت شامل ہے۔ رومی دور۔ پرتگال کا علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے لولیتا نایا کہا جاتا تھا۔ رومیوں نے یہاں سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے تعمیر کیے۔ وسطی دور۔ جرمن قبائل۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد جرمن قبائل جیسا کہ سووی نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ مور عرب دور۔ 1711 عیسوی میں مور عرب نے جزیرہ نما آئیبیریا پر حملہ کیا اور پرتگال کا بیشتر حصہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ قرون وسطی اور عروج۔ وسط کا دور۔ 15ویں اور 16ویں صدیوں میں پرتگال دنیا کی بڑی بحری طاقت بن گیا۔ پرتگالی بحری جہازرانوں نے افریقہ، ایشیا اور جنوبی واسکوٹے گاما امریکہ کے نئے راستے دریافت کیے۔ واسکوٹے گاما نے 1498 عیسوی میں ہندوستان کا راستہ دریافت کیا۔ پرتگال کی ثقافت قدیم روایات، متنوع اثرات اور جدید رجحانات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی ثقافت کی چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے۔ موسیقی۔ فادو پرتگال کی روایتی موسیقی کے دلگیر اور رومانوی صنف ہے جس کے گانے درد اور محبت کے جذبات پر مبنی ہوتی ہے۔ ایمیلیا فادو کی مشہور گلوکارہ ہے۔ کوئمبرا فادو۔ یہ فادو کی ایک مختلف قسم ہے جو کوئمبرا شہر سے منسوب ہے اور اسے زیادہ ادبی اور فلسفیانہ سمجھا جاتا ہے۔ رقص۔ فولک ڈانس۔ پرتگال کے مختلف علاقوں کے اپنے مخصوص رقص ہیں جو عوامی تقریبات اور تہواروں میں پیش کیے جاتے ہیں۔
فن تعمیر مینون لائن سٹائل، یہ فن تعمیر کی ایک منفرد پرتگالی صنف ہے جو 16ویں صدی میں پروان چڑھی۔ بیلم ٹاور اور جیرونیمو خانقاہ اس طرح کے بہترین نمونے ہیں۔ رنگ برنگے مٹی کے ٹائل جو عمارتوں کی دیواروں پر آزولیجوس نصب کیے جاتے ہیں اور پرتگالی فن تعمیر کا اہم جز ہے۔ کھانے، نمکین کوٹ مچھلی پرتگالی کھانوں کا ایک اہم باکالیاو حصہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ پرتگال میں اس مچھلی کے 365 مختلف پکوان ہیں۔ پاسٹیل دی ناتا، یہ مزیدار کریم پیسٹری پرتگال کی مشہور مٹھائی ہے۔ پورٹ وائن، یہ مشہور مٹھاس وائن پورٹو شہر سے منسوب ہے اور دنیا بھر میں مقبول ہے۔ سانتو آنٹونیو فیسٹیول، یہ تہوار لیسبن میں جون کے مہینے میں منایا جاتا ہے جس میں رنگ پریڈز، موسیقی اور رقص شامل ہے۔ فیسٹا ڈالا، یہ تہوار پورٹو میں ہوتا ہے جس میں لوگ پانی کی لڑائی کرتے ہیں۔ کھیل، فٹ بال پرتگال کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو جو دنیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، پرتگال سے تعلق رکھتے ہیں۔ گالف، الگارو کے علاقے میں گالف کے شاندار کورس موجود ہے جو بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے۔ پرتگال کی ثقافت اس کے قدیم ورثے، بحری تاریخ اور جدید ترقیات کا مظہر ہے جس نے اسے ایک منفرد اور دلکش ملک بنا دیا ہے۔ جی ہاں، پرتگال میں جسم فروشی قانونی ہے۔ جسم فروشی کے کاروبار کو کسی خاص قانون کے تحت ریگولیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کو مجرمانہ عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم فروش افراد کو قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ خود مختار طور پر یہ کام کر رہے ہو اور انسانی اسمگلنگ یا زبردستی کے کسی جرم کا حصہ نہ ہو۔ البتہ جسم فروش سے متعلق دیگر معاملات جیسے کہ جسم فروش اور جسم پمپنگ خواتین یا مردوں کی جانب سے منظم کاروبار چلانا، دلالی فروش افراد کی استحصال کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے جرائم پر سخت قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ پرتگال میں جسم فروشوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی صحت و بہبود کے لیے مختلف تنظیمیں اور NGOs کام کر رہی ہے تاکہ وہ محفوظ اور صحت مند رہ سکے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آذربائیجان کی طرف، جو کہ قفقار خطے کا ایک دلکش اور خوبصورت ملک ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو جدید شہر، قدیم قصبے اور شاندار قدرتی مقامات دیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آذربائیجان میں کیا کچھ ہے جو آپ کے سفر کو یادگار بنا دے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں باکو کی، جو کہ آذربائیجان کا دارالحکومت ہے۔ باکو ایک حیرت انگیز شہر ہے جہاں قدیم اور جدید کا حسین امتزاج موجود ہے۔ یہاں آپ کو آتش فشان ٹاورز نظر آئیں گے جو کہ شہر کا جدید آئیکن ہے۔ باکو میں اولڈ سٹی، جسے ایجری شہر بھی کہا جاتا ہے، ایک تاریخی علاقہ ہے جہاں قدیم قلعے، مساجد اور پتھر کے راستے دیکھنے کو ملیں گے۔ باکو میں حیدر علیف سینٹر بھی دیکھنے کے لائق ہے جو اپنی منفرد آرکیٹیکچر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ عمارت مشہور آرکیٹیکٹ زاہا حدید نے ڈیزائن کی تھی اور اس میں مختلف قسم کی نمائشیں اور ایونٹس منعقد ہوتے ہیں۔ آذربائیجان میں قدرتی مناظر کی بات کریں تو گبلا اور قوبہ جیسے مقامات کو بھولنا مشکل ہے۔ یہاں آپ کو خوبصورت پہاڑی مناظر، جھرنے اور جنگلات دیکھنے کو ملیں گے۔ گبلا میں آپ کو مختلف ایڈونچر اسپورٹس کے مواقع بھی ملتے ہیں جیسے کہ زپ لائننگ اور ہائکنگ۔ آذربائیجان کا ایک اور دلچسپ مقام گوبستان ہے جہاں آپ کو قدیم پتھر کے نقش و نگار اور مٹ والکینوز دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے اور یہاں آپ کو ہزاروں سال پرانے نقش و نگار دیکھنے کا موقع ملے گا۔ آذربائیجان کا کلچر بھی بہت متنوع اور دلکش ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ آپ کو یہاں مختلف قسم کی موسیقی، رقص اور ثقافتی ایونٹس کا تجربہ ہوگا۔ آذربائیجان کے روایتی کھانوں میں پلاؤ اور دولمہ شامل ہے جو آپ کو ضرور چکھنا چاہیے۔ آذربائیجان کی ایک ایسا ملک ہے جو قدیم تاریخ اور جدیدیت کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ تو اگر آپ قفقار کے خطے کا سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آذربائیجان کو اپنی فہرست میں ضرور شامل کریں۔ یہ کہنا کہ آذربائیجان کی لڑکیاں پاکستانی مردوں کو پسند کرتی ہیں ایک عمومی بات ہے جو کہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء اور تجربات پر مبنی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کی پسند اور ناپسند بہت سے عوامل پر منحصر ہوتی ہے جیسے کہ ثقافت، ذاتی ترجیحات، تجربات اور سماجی اثرات۔
آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں انگلینڈ کے سفر پر، جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ انگلینڈ میں جدیدیت اور روایت کا حیرت انگیز امتزاج ہے، جس میں تاریخی مقامات، جدید شہر اور خوبصورت دیہی مناظر شامل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں آپ کے لیے کون کون سی دلچسپ چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن کی، جو کہ انگلینڈ کا دارالحکومت ہے۔ لندن ایک بڑا اور متنوع شہر ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں پر بگ بین، ٹاور آف لندن اور برٹش میوزیم جیسے تاریخی مقامات دیکھنے کے لائق ہے۔ لندن آئی پر بیٹھ کر شہر کا حیرت انگیز منظر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ آرٹ اور ثقافت کے شوقین ہیں تو نیشنل گیلری اور ٹیٹ ماڈرن آپ کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ لندن کے علاوہ انگلینڈ کے دوسرے شہروں میں بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو پسند آئے گا، مثلا مانچسٹر اور لیورپول جو اپنے فٹ بال کلچر اور میوزک کے لیے مشہور ہے۔ لیورپول میں دی بیٹلز کی تاریخ کو جاننے کے لیے بیٹل اسٹوری میوزیم کا دورہ کریں۔ آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے شہروں میں آپ کو تاریخی یونیورسٹیز ملیں گی جہاں آپ کو صدیوں پرانی عمارتیں اور خوبصورت کالجز دیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہاں کی خوبصورت گلیاں اور عمارتیں آپ کو ماضی میں لے جائیں گی۔ انگلینڈ میں قدرتی خوبصورتی بھی بہت ہے۔ لیک ڈسٹرکٹ ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں آپ کو جھیلیں، پہاڑیاں اور ہائیکنگ کے شاندار مواقع ملیں گے۔ کورنویل کے ساحلوں پر جا کر آپ کو ساحلی خوبصورتی اور ایڈونچر کا مزہ آئے گا۔ انگلینڈ کا ایک اور دلچسپ پہلو اس کا روایتی کلچر ہے۔ یہاں کی ٹی ٹائم ثقافت کا ضرور آزمائیں اور انگلینڈ کے روایتی کھانوں جیسے فش اینڈ چپس اور سانڈے روسٹ کا مزہ لیں۔ انگلینڈ میں مختلف فیسٹیول اور تقریبات بھی ہوتی ہے جیسے کہ نوٹنگ ہل کارنیول اور گلوسٹر چیز رولنگ جو آپ کے سفر کو یادگار بنا دیں گے۔ انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر قسم کے مسافر کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو اگر آپ انگلینڈ کا سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنی فہرست میں یہ سب مقامات ضرور شامل کریں۔ اگر آپ مفت میں انگلینڈ جانا چاہتے ہو، اگر آپ طالب علم میں یا آپ کے پاس کوئی تحقیقی منصوبہ ہے تو اسکالرشپ اور فیلوشپ پروگرام تلاش کریں جو انگلینڈ میں تعلیم یا تحقیقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ چیونگ اسکالرشپ، راہورڈس اسکالرشپ اور یورپین ریسرچ گرانٹ جیسے پروگرامز آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں اور پروگرامز آپ کو انگلینڈ میں کام کرنے یا رضاکارانہ خدمات انجام دینے کا موقع دیتے ہیں، جس کے بدلے میں آپ کا رہائش اور خوراک کا خرچہ ادا کیا جاتا ہے۔ ورکاوے اور ووفنگ جیسے پروگرام اس حوالے سے معروف ہے۔ اگر آپ کا تعلق آرٹس یا کلچر سے ہے تو مختلف مقابلے اور ایونٹس میں شرکت کر کے آپ کو انگلینڈ جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ کچھ ایونٹس میں جیتنے والے شرکاء کو انگلینڈ میں فری ٹرپ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خاص مہارت یا کاروباری منصوبہ ہے تو کچھ کاروباری مقابلے اور انکیوبیٹر پروگرامز آپ کو انگلینڈ میں شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ پروگرامز آپ کے سفر اور رہائش کے اخراجات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ بعض برانڈز اور کمپنیاں سوشل میڈیا پر مقابلے منعقد کرتے ہیں جس میں آپ کو فری ٹرپ یا چھٹیاں جیتنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو ان مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی قسمت آزمانا چاہیے۔ ملازمت کے مواقع، اگر آپ انگلینڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلینڈ میں نوکری کے مواقع تلاش کرنا چاہیے۔ بعض کمپنیز آپ کو انٹرویو یا ملازمت کے لیے انگلینڈ لے جا سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے خطے کی طرف جہاں کی خوبصورتی اور تاریخ سے آپ متاثر ہو جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں چیچنیا کی، جو کہ شمالی قفقار میں واقع ہے۔ یہ خطہ اپنی پہاڑیوں، جنگلات اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چیچنیا میں کیا کچھ ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گروزنی کی، جو چیچنیا کا دارالحکومت ہے۔ گروزنی نے پچھلی دہائیوں میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہے، لیکن آج یہ شہر ایک جدید اور ترقی پذیر شہر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہاں آپ کو بڑے بڑے شاپنگ مال، شاندار مساجد اور جدید تعمیرات نظر آئیں گی۔ گروزنی میں احمد قدیروہ مسجد خاص طور پر قابل دید ہے۔ یہ مسجد یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اپنے خوبصورت آرکیٹیکچر اور وسیع و عریض صحن کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا قفقار برج بھی دیکھنے کے قابل ہے، جو شہر کی جدید ترقی کا عکاس ہے۔ چیچنیا کی قدرتی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہاں کے پہاڑی مناظر، جھرنے اور جنگلات آپ کو حیران کر دیں گے۔
خاص طور پر کسنوی اوم نیشنل پارک ایک بہترین جگہ ہے جہاں آپ کو فطرت کے حسین مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ چیچنیا کا کلچر بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات اور رسم و رواج کو بڑی محبت سے اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں روایتی موسیقی، رقص اور کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ چیچنیا کا روایتی کھانا بھی لاجواب ہے، خاص طور پر چپاگلش اور چنکلیش جیسے کھانے یہاں کی خاص بات ہے۔ اگر آپ ایڈونچر کے شوقین ہیں تو چیچنیا میں آپ کو ٹریکنگ اور ہائکنگ کے بہت سارے مواقع ملیں گے۔ یہاں کے پہاڑی راستے اور قدرتی خوبصورتی آپ کے دل کو چھو لے گی۔ چیچنیا ایک ایسا خطہ ہے جس میں تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے۔ تو اگر آپ شمالی قفقار کا دورہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو چیچنیا کو اپنی فہرست میں ضرور شامل کریں۔ سعودی عرب کی سیر کے دوران آپ مختلف تاریخی، مذہبی اور جدید مقامات دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور مسجد الحرام یہاں واقع ہے۔ مدینہ منورہ، مسجد نبی اور جنت البقیع، ریاض، مسجد الرجائی، قلعہ المسمک اور کنگ عبدالعزیز ہسٹوریکل سینٹر، جدہ کورنر، جدہ بلد اور کنگ فہد فاؤنٹین، الاعلیٰ مدائن صالح اور جبل الفیل، دمام کنگ عبدالعزیز سینٹر فور ورلڈ کلچر۔ سعودی عرب کا کلچر اسلامی روایات اور عربی ورثے پر مبنی ہے۔ یہاں کی زبان عربی ہے اور اسلام سرکاری مذہب ہے۔ ثقافتی روایات میں عربی لباس، مردوں کے لیے تھوپ اور خواتین کے لیے عبایا، روایتی کھانے، کبسہ مندی اور مختلف قسم کے عربی مشروبات، فن اور موسیقی، تقلیدی عربی اور موسیقی اور شاعری، تہوار، عید الفطر رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ حج کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ قومی دن 23 ستمبر کو سعودی عرب کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تاریخ: سعودی عرب کی تاریخ میں کچھ اہم واقعات اور ادوار شامل ہیں۔ قبل از اسلام مختلف قبائل اور شہر یہاں آباد تھے۔ اسلام کا آغاز: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اسلام کی تبلیغ۔ سعودی ریاست کا قیام 1932 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود نے سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ قدرتی مقامات: سعودی عرب میں قدرتی خوبصورتی کے کئی مقامات ہیں۔ الہا کا نخلستان دنیا کے سب سے بڑے نخلستانوں میں سے ایک رکب الصحرا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ریتیلا صحرا، حجاز اور عسیر کے پہاڑی علاقے، خوبصورت مناظر اور سرد موسم۔ سعودی عرب کے حوالے سے عمومی معلومات: سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو اپنے تاریخی، مذہبی اور قدرتی حسن کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں کی روایات، ثقافت اور جدید ترقی ایک ساتھ مل کر ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ سربیا جنوب مشرقی یورپ کی خوبصورتیاں اور تاریخی ورثے کا گہرا خزانہ ہے۔ یہاں کے پہاڑوں کی سرمستیاں، دریاؤں کی سرسبزی، شہروں کی تاریخی جلوہ گاہیں اور محلات کی خوبصورتیاں دل کو لبھاتی ہے۔ آئیے ہم سربیا کے سفر پر نکلے اور اس خوبصورت ملک کی زندگی کی ایک جھلک کو جانیں۔ بیلگراد، سربیا کا دل، دنوب ندی، طبیعت کی شاندار تصویر، نوی ساد، قدیم قصبہ، تاریخی شہریں، نوی پذیرائی اور بیلگراد۔ سربیائی کھانا، ماہی قرص اور گردوں کی مسلسل۔ بیلگراد، سربیا کا دل، بیلگراد سربیا کی راجدھانی ایک جذاب اور معاصر شہر ہے۔ یہاں کے بازارات، میوزیم اور ریستوران زندگی رواندار کو دکھاتے۔ شہر کے قدیم شہری علاقوں میں چھٹیوں کے دن کو گزارنا ایک لذیذ تجربہ ہوتا ہے۔ دنوب ندی، طبیعت کی شاندار تصویر۔ سربیا میں دنوب ندی کی زیبائی سب سے دلچسپ ہے۔ اس کی سرسبز آبائیں اور پہاڑوں کی عظیم خوبصورتیاں آپ کو اپنی خودی میں غرق کر دیتی ہے۔ دنوب کے کنارے پر چھوٹے قصبے، کھیتوں اور باغات کا منظرنامی ہوتا ہے۔ نوی ساد، قدیم قصبہ۔ نوی ساد سربیا کا ایک اہم تاریخی قصبہ ہے۔ اس کی دیواریں اور قدیم گلیاں تاریخ کی بات کرتی ہے۔ اس جگہ کا دورہ کر کے آپ کو سربیائی تاریخ اور فرہنگ کا معاصر جائزہ ملتا ہے۔ تاریخی شہریں، نوی پذیرائی اور بیلگراد۔ سربیا میں کئی تاریخی شہر ہیں جو اپنے زیبائی اور تاریخی اہمیت کی بنا پر دنیا بھر سے زائرین کو کھینچتے ہیں۔ نوی پذیرائی اور بیلگراد جیسے شہروں میں آپ کو متنوع فرہنگی ورثے کا جائزہ ملتا ہے۔ سربیائی کھانا، ماہی قرص اور گردوں کی مسلسل۔ سربیائی رسائیوں کا کھانا ایک لذیذ تجربہ ہوتا ہے۔ ماہی قرص اور گردوں کی مسلسل سربیائی کھانوں کی مشہوری ہے۔
جو آپ کی سفر کو اور بھی مزیدار بناتی ہے۔ سربیا میں لڑکیوں کے جانوروں سے پیار ایک عام بات ہے۔ وہاں لوگ عموماً پالتو جانوروں کو محبت اور دیکھ بھال کے لیے رکھتے ہیں۔ بعض افراد کتے، بلیوں، گھوڑوں، بکریوں وغیرہ کے لیے پالتو بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ایک معمولی مشغلہ ہے۔ یہ ان کی زندگیوں میں انسانی ذاتیت اور دل کی باتوں کی طرح اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سربیا کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔